ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے راجہ گدھ بانو قدسیہ، قسط نمبر 37۔ جس وقت میں روشن کی پھوپھی کے گھر سے نکلا، روشن میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر جی تم فکر نہ کرو، میں خود افتخار کو لینے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ اچھا جی۔ میں کئی دنوں بعد روشن سے ملنے پھوپھی کے گھر گیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اور میں پیچھے دیکھے بغیر اینگل آئرن کے سفید پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سوچتی تھی جی کہ میں بھی چلتی ایئرپورٹ، آپ افتخار کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک دم مجھے خیال آیا کہ واقعی میں افتخار کو کیسے پہچانوں گا۔ اچھا 11:15 بجے فلائٹ آتی ہے، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا، آپ تکلیف نہ کریں، میں پھوپھی جان کی کار میں بیٹھ کر وہاں پہنچ جاؤں گی وقت پر۔ افتخار اپنے گھر والوں کو اطلاع دیے بغیر 15 دن کی چھٹی پر آ رہا تھا۔ خطوں میں اتنی بات طے پا گئی تھی کہ وہ اچانک آئے گا اور کراچی سے ہمیں ٹیلیکس دے کر مطلع کر دے گا۔ اس کے بعد کچھ قانونی کام تھے، یعنی افتخار کا روشن کے ساتھ نکاح اور میرا روشن کو طلاق دینا۔ یہ سارے کام نپٹانے کے بعد افتخار کو اپنے گھر موچی دروازے سے چلے جانا تھا۔ مجھے اپنے گھر سانڈا کلا میں اور افتخار کی روانگی تک روشن کو وہیں پھوپھی کے گھر ٹھہرانا تھا۔ ساری سکیم میں گلبرگی پھوپھی بھی شامل تھی، لیکن بار بار اس کا تقاضا ہوتا کہ کہیں بات نکل نہ جائے۔ وہ روشن کی مدد کرنے کو تیار تھی، بلکہ مغربی فلمیں دیکھ کر اسے حالات میں بڑا مزہ اور ایکسائٹمنٹ کا موقع مل رہا تھا، لیکن وہ موچی دروازے والے رشتے دانوں سے ڈرتی بھی رہتی تھی، اس لیے تمام معاملے کو چوری چھپے نپٹانے کی درپے تھی۔ جس وقت افتخار کو لینے ایئرپورٹ پہنچا، کراچی جانے والی سواریاں انکوائری سے لے کر اندر جانے والے چھوٹے دروازے تک بھری پڑی تھیں۔ گوٹے کے بار پہنے ہوئے پردیسی اور ان کی برقع پوش رشتہ دار عورتیں، کراچی سے آنے والی سواریوں کو خوشامدید کہنے اور ساتھ لے جانے والے لوگ، گرمی کے باوجود سمر سوٹ پہنے ہوئے بزنس مین، فیشنیبل لڑکیاں اور وینٹی باکس اٹھائے ہوئے عورتیں، بیوروکریٹ اور ان کے سنسونائٹ کے بیگ، شلوار قمیض کے عوامی لباس میں نوجوانوں کا سر پھرا ایک طبقہ، یونیفارم میں ٹاکی پھیرنے والی عورتیں، سیکیورٹی کے افسر، سفید وردیوں والے پائلٹ، ہر شلوار، آتشی گلابی قمیص اور پرنٹ کے دوپٹوں میں اترتی ہوئی ایئر ہوسٹس، ایئرپورٹ دیکھنے کا شوق رکھنے والے بچے، نمائشی جسم دکھانے والی دبلی پتلی لڑکیاں، سب جگہ لوگ ہی لوگ تھے۔ ایئر ہوسٹس لڑکیاں ان شہروں کے متعلق سوچتی نظر آتی تھی جہاں سے وہ ابھی ابھی آئی تھیں اور جہاں کے لیے انہیں ابھی روانہ ہونا تھا۔ بیوروکریٹ حسب عادت بار بار گھڑی دیکھ کر سامان کے ٹیکس کے متعلق سوچ رہے تھے۔ فائلیں، گھریلو الجھنیں ان کے ذہن اور چہرے پر سوار تھا۔ پائلٹ سفید موڑوں کی طرح اتراہٹ سے چل رہے تھے، انہیں اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ ان کے بغیر کوئی جہاز کہیں جانے کا اہل نہیں۔ عورتوں کو گرمی لگ رہی تھی، میک اپ کی تہ تلے، برقعوں کے اندر، بیلٹ والی شلواروں میں، پیڈ والی بارڈسوں کے اندر۔ مردوں کو 3 پیس سوٹوں کی وجہ سے گرمی لگ رہی تھی، ٹائی اور لاسٹک والے انڈر ویئر کی وجہ سے کوٹ کے بغلوں کے نیچے اور کلائی پر بندھی ہوئی سٹینلیس سٹیل کی گھڑی تلے پسینہ آ رہا تھا۔ سب جگہ لوگ تھے، ہر انسان کے ساتھ کچھ وقتی، کچھ طبقاتی، کچھ اس کی عمر کے حساب سے جگڑے ہوئے مسائل تھے۔ کوئی آدمی آزاد نہ تھا، انہی میں ایک روشن بھی تھی۔ جس جنگلے کے پار مسافر کے سوائے اور کوئی نہیں جاتا، وہاں روشن جنگلے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس نے بڑے ہوئے پیٹ کو چھپانے کے لیے ٹانسے کی سفید چادر ایسے اوڑھ رکھی تھی کہ پیٹ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد تھا اور اب دونوں گالوں پر چھائیاں دھبوں کی صورت نظر آئی تھی۔ میں نے پتہ کر لیا ہے، فلائٹ وقت پر آ رہی ہے، میں نے روشن کے قریب آ کر کہا۔ وہ چپ رہی۔ مبارک ہو، اس نے نظریں جھکا لی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائے ہوئے کہا، تم باہر چل کر ہوائی جہاز اترتے دیکھنا چاہتی ہو؟ نہیں جی، باہر بہت گرمی ہے۔ اس نے رومال سے اپنے ہونٹوں کے بالائی حصے کو پونچھا۔ اچھا تو یہی انتظار کر لیں۔ اس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کراچی سے آنے والا DC-10 لینڈ کر گیا ہے۔
ہم دونوں عمارت سے باہر نکلنے لگے۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر پھر کہا۔ میں نے سگریٹ سلگایا، لبا کش لیا اور کہا، تمہارا نکاح ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے، پر… ہم دونوں آہستہ آہستہ بیرونی راستے کی طرف چلنے لگے۔ وہ بار بار چہرہ پہنچ رہی تھی۔ آپ کئی دن سے آئے نہیں؟ روشن نے سوال کیا۔ صبح میں ریڈیو اسٹیشن چلا جاتا ہوں، اور شام کو… میں چپ ہو گیا۔ اور شام کو؟ شام کو سائیں جی کی طرف۔ میں نے روشن کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ میں ہر روز باقاعدگی کے ساتھ سائیں جی کے پاس جاتا ہوں۔ پھر سائیں جی مجھے لے کر ٹیلوں کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سائیں جی کی قبر میں بیٹھ کر ہم دونوں گھنٹہ بھر پاس انفاس کرتے رہتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد سائیں جی قبر میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن قبر کے دہانے پر بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے آخری سیڑھی پر بیٹھ کر خالی ذہن ہونے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تہجد کے وقت تک مجھے جنگل کی طرف سے لاکھوں آوازیں آتی ہیں۔ پھر فجر کے بعد خاموشی ہونے لگتی ہے کہ اوپر دل کی دھڑکن بھی گھڑی کی ٹک ٹک جیسی سنائی دیتی ہے۔ سارے مسام کھڑے کھڑے رہتے ہیں۔ نتنوں میں کئی قسم کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور لگتا ہے کہ عین گدی کے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہے۔ میں نے ان پلوں کا ذکر سائیں جی سے کیا تو وہ بولے، دیکھو بیٹا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ دیوانے ہو جاؤ گے۔ عموماً یہ موت کے پلوں کی آواز ہوتی ہے۔ اگر تم موت کے حضور خوف زدہ نہ ہو تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن سائیں جی پروں کی آواز مجھے ذکر کرنے نہیں دیتی۔ تم کو معلوم نہیں، اس وقت فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو رزق تقسیم کرنا ہوتا ہے، کچھ فرشتے خوشیاں بانٹنے نکلتے ہیں، کچھ اسرار و رموز سکھانے آتے ہیں۔ نسل انسانی کو حکمت الہی سے شناسا کرنے بھی کئی یہاں آتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اپنی سواریوں کو تاکنے کے لیے نکلتا ہے۔ تم کو مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ ختم ہو جاؤ گے۔ اچھا سائیں جی۔ ان باتوں کا، ملاقاتوں کا ذکر روشن سے بالکل بیکار ہوتا۔ وہ مجھ سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ ہم دونوں ادھر آ گئے جہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے اور کراچی سے آنے والی سواریاں اترتی ہیں۔ چونکہ DC-10 آیا تھا اس لیے سواریاں میلے کی طرح اتری۔ بہت انتظار کے بعد سامان پہنچا اور لوگ لدے پھندے رخصت ہونے لگے۔ دبئی، مسقط، کویت اور سعودی عرب سے آنے والے کماؤ لوگوں کا عجیب عالم تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، گلے میں کیمرے، جسم پر فرنگی جیکٹیں، بازوؤں سے لٹکتی تھرمس اور خوبصورت کمبل، کلائی پر کئی گھڑیاں تھیں۔ وہ باہر کے ملکوں میں کام کرنے کی وجہ سے خود اعتمادی کا ڈھیر نظر آتے تھے اور انہیں اپنے رشتہ دار خوش آمدیوں کی طرح آگے بڑھ بڑھ کر سلام کر رہے تھے۔ بہت بعد میں افتخار آیا۔ وہ بھی جدہ پلٹ لوگوں کی طرح سامان سے لدا ہوا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے اس کے ہاتھ سے تھرموس پکڑ لی اور کیمرہ اس نے روشن کے گلے میں لٹکا دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ آپ نے بہت تکلیف کی، میں خود پہنچ جاتا۔ کوئی بات نہیں۔ روشن اور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور وہ ہم دونوں سے کچھ ہٹ کر چلنے کی کوشش میں تھا۔ جس وقت میں ٹیکسی والے سے جھگڑا کرنے لگا تو افتخار نے فوراً مدافعت کی۔ کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ یہ 7 گلبرگ ہے اور یہ 20 روپے مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں سر، کل 6-7 ریال کی تو بات ہے، چلیں۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ ہم تینوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ وہ میرے اور روشن کے قانونی رشتے کو مد نظر رکھ کر آگے بیٹھ گیا۔ سارے راستے ایک بار بھی اس نے روشن کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ پیچھے منہ کر کے صرف مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ ٹیپ ریکارڈر میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لایا ہوں۔ اس نے مجھے کئی بار خط لکھے تھے۔ یہ دیکھیے بالکل لیٹسٹ فیشن ہے، سیڈیو ہے۔ میں نے کہا ایک بار لے جانا ہے، اچھا لے جانا چاہیے۔ قیمت کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ یہاں تھرمس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے اندازے سے تھرمس کی قیمت بتائی۔ مجھے تو 80 ریال میں ملی۔ یہ دیکھیے ایسے پانی نکلتا ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے تھرمس کی میکینیکل ٹوٹی دبا کر دیکھی۔ پہلے میں یوشی کا کیمرہ لانے لگا تھا، پھر خیال آیا پولارائڈ ٹھیک ہے۔ آپ ایسے ہی رہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اس نے روشن کے گلے سے کیمرہ اتار کر چلتی گاڑی میں تصویر کھینچی۔ تصویر کیمرہ نکلتے ہی تیار تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے رنگ گہرے ہونے لگے، پھر اس نے وہ تصویر مجھے پکڑا دی۔ شادی کے بعد روشن کے ساتھ یہ میری پہلی فوٹو تھی۔ تصویر میں روشن گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ ابھی تصویر کھینچی اور فوراً کیمرے میں ہی ڈیولپ بھی ہو گئی۔ اب تو جی جدے میں سارے لوگ انسٹنٹ کیمرے خریدتے ہیں۔ یہاں پر اس کا نیگیٹو مل جائے گا؟ معلوم کرنا پڑے گا، شاید ملتا ہو شاید نہ ملتا ہو، میں نے لجاجت سے کہا۔ گھر پہنچ کر
ہم دونوں سعودی عرب کی دولت، بیرونی ممالک سے اس کے سیاسی تعلقات، پاکستان کی اور جدہ کی قیمتوں کا موازنہ، مغربی کلچر کا اسلامی ممالک میں انشراح، اسلامی قدروں کی بے حرمتی، اسرائیل کی ویسٹ بینک کے معاملے میں ڈھٹائی اور PLO کی باتیں دیر تک کرتے رہے۔ پھپھی جان جو خالصاً گلبرگی خاتون تھی اور چٹی ان پڑھ تھی، محض اپنی دولت کی وجہ سے گفتگو میں شریک رہیں۔ روشن سارا وقت خاموش تھی۔ شام کی چائے کے بعد میں نے اجازت چاہی تو سب چپ ہو گئے۔ پھر اب؟ نوجوان پلی پلائی پھپھی نے سوال کیا۔ روشن نے لہجہ بھر کو نگاہیں اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اب تو مجھے فاروق صاحب سے بات کرنا پڑے گی، پھپھی بولی۔ تو ابھی تک آپ نے ان سے بات نہیں کی؟ افتخار نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا۔ نہیں کی تو ہے لیکن اب پوری طرح ارینجمنٹ کرنی پڑے گی نا۔ اگر کسی نے مجھے ایئرپورٹ پر دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، افتخار نے ناک میں انگلی پھیر کر کہا۔ نہیں، کل ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے، پھپھی نے اپنے سونے کے چوڑے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ کیوں قیوم؟ جیسے آپ کہیں۔ میں کئی دنوں سے جانتا تھا کہ افتخار روشن کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہوا کہ سب کچھ بہت آنن فانن ہو رہا ہے۔ آپ کسی وکیل سے مل کر طلاق کے قانونی کاغذ تیار کروا لیں، 1-2 دن میں۔ یکدم روشن کا چہرہ پہلے سے زیادہ پیلا ہو گیا، اس کی چھائیاں نمایاں ہو کر چہرے پر پھیل گئیں۔ دیکھیے نا قیوم صاحب، یہ بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہے روشن، ہمارے خاندان میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر موچی دروازے میں یہ خبر پہنچ گئی تو کہرام مچ جائے گا، روشن کی ماں تو زہر کھا لے گی۔ اس وقت میں روشن کا ضامن ہوں، میرا خیال ہے کوئی اور صورت ممکن نہیں۔ پھر بھی بھائی افتخار بات نہ نکلے، اس نے افتخار کو مخاطب کر کے کہا۔ دیکھیے میں تو آپ کے پاس ہوں، آپ چاہے زنجیر پاؤں میں ڈال کر مجھے باندھ رکھیں، باقی قیوم صاحب مالک ہیں، یہ اگر کسی سے بات کرنا چاہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی طرف سے بے فکر رہیں، پہلی بار روشن نے جواب دیا۔ جب نکاح کی تفصیلات طے پا گئیں تو یکدم روشن کی پھپھی بولی۔ لیکن روشن، ایک الجھن میری بھی ہے، میں نے تمہاری دل و جان سے مدد کی ہے، تم تو جدہ میں آرام کرو گی، عیش کرو گی، گھر والوں سے مجھے ہی بھگتنا پڑے گا تمہارے بات۔ روشن کا چہرہ لہجہ بلہجہ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ آپ فرمائیں، آپ کی کیا الجھن ہے؟ آپ کی الجھن کو بھی ہم خلاص کریں گے، افتخار نے کہا۔ بس جس وقت نکاح ہو جائے، افتخار اپنے گھر چلا جائے اور روشن قیوم کے ساتھ چلی جائے، کسی کو علم نہ ہو کہ نکاح میرے گھر میں ہوا ہے۔ پھپھی نے چہرے کو کاغذی رومال سے پونچھ کر کہا۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ بید کھلے گا، افتخار بولا۔ ہاں، کبھی نہ کبھی تو ٹھیک، لیکن جب تک روشن پاکستان میں ہے یہ بات نہیں کھلنی چاہیے۔ میں قیوم صاحب کے ساتھ چلی جاؤں گی، روشن نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں قیوم صاحب؟ ٹھیک ہے، بالکل، خلاص، اب کل تک یہ ٹاپک بند ہے، افتخار نے خوش دلی سے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی کلائی سے بندھی ہوئی 6 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اتار کر میری طرف بڑھائی۔ قیوم صاحب، یہ گھڑی باندھ لیں، یہ ڈیجیٹل گھڑی ہے۔ سر، بالکل نیو ڈیزائن کی، مجھے گھڑی کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیے یہ بندھی ہوئی ہے، شکریہ۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر جدہ ایئرپورٹ کی باتیں سنتا رہا اور پھر رخصت ہو گیا۔ سائیں جی اس روز ڈیرے پر موجود نہ تھے۔ میں بھی جانتا تھا کہ مغرب کے بعد وہ کہاں ہوتے ہیں۔ کئی دن سے میں ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا ان کے پاس پہنچتا۔ قبر میں بیٹھ کر انفاس کے وقت مجھ سے کئی غلطیاں ہو جاتی، لیکن سائیں جی جھڑکنے والے آدمی نہ تھے، تو مجھے شاید ماں باپ کا سچا سالک سمجھ کر میری رہبری کر رہے تھے۔ لیکن میں تمام تر موت کے شکنجے میں تھا۔ میرے تمام خواب، جاگتے کی سوچیں، میرے خیالی خواب موت کے متعلق ہوتے۔ کبھی کبھی میں موت سے اس درجہ خائف ہو جاتا کہ بیٹھے بیٹھے میرا سارا وجود پسینے میں بھیگ جاتا اور میری پتلیاں خوف سے گھومنے لگتی۔ میں نے ریڈیو اسٹیشن پر اچانک استعفیٰ داخل کروا دیا تھا۔ اب مجھ سے موٹر سائیکل نہ چلتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگلے موڑ پر اچانک میں کسی بس، ٹیکسی یا کار سے بھڑ جاؤں گا۔ روشن کو طلاق دینے کے بعد بھی اس کا تمام سامان میرے گھر میں موجود تھا۔ بھائی مختار اور سولت بھابھی کچھ نہ جانتے تھے۔ روشن کے گھر والوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ اس روز سائیں جی کے پاس پہنچتے پہنچتے میرا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ آ جاؤ اندر، قبر میں سے آواز آئی۔ سیڑھیوں کے باہر جوتیاں اتار کر میں اندر چلا گیا۔ اگر بتی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک اور باریش بزرگ سائیں جی کے پاس بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے۔ اس نورانی بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ آج سائیں جی جسم اور روح کے اعتبار سے
بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔ موت سے بہت ڈرتے ہو؟ نئے بارش بزرگ نے سوال کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فنا کے بعد بقا کے آرزومند ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ موت انسان کے محسن ہے، نہ آتی تو اس زندگی کو کتنی پائیداری ہوتی جس میں حزن و ملال کے سوا کچھ نہیں۔ نورانی بزرگ بولے۔ جی۔ سفید ریش والے بزرگ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے اپنے سائیں جی کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ کہاں؟ پوچھنے والا تیار نہیں ہوتا۔ باہر چل کر بیٹھو۔ جاؤ، سائیں جی نے آہستہ سے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں عشاء کی نماز تک باہر بیٹھا رہا، لیکن قبر کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر جنگل کی طرف سے گیدڑوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور جب آسمان پر ٹٹیری بولی تو قبر سے آواز آئی، یہاں آؤ۔ میں ڈرتا ڈرتا اندر چلا گیا۔ سائیں جی اکیلے بیٹھے تھے۔ قبر میں سوندھی مٹی کی خوشبو تھی اور اکلوتی موم بتی میں سائیں جی کے 3 سائے دیوار پر پڑ رہے تھے۔ بیٹھو۔ میں 2 زانوں بیٹھ گیا۔ آج تم نے بہت بڑا موقع گنوا دیا۔ پیر و مرشد کے ساتھ چلے جاتے تو عاقبت سنور جاتی۔ میں ڈر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی جمعرات کو تم کو یہیں اس لڑکی کا دیدار کرنا ہوگا جس کا ذکر تم نے کیا ہے۔ اگر چوک گئے تو ساری عمر کے لیے مجذوب ہو جاؤ گے۔ حواس قائم رکھے تو اس سے فیض حاصل ہوگا۔ تیار ہو؟ جی، تیار ہوں۔ دیکھ لو، عرفان اور دیوانگی میں بس ایک حواس کا فرق ہوتا ہے۔ حواس قائم رہیں تو عرفان، نہ رہیں تو دیوانگی۔ تیار ہو؟ جی، تیار ہوں۔ ادب سرائے۔